ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ شریعت جو ہم تک پہنچی ہے یہ مختلف انداز میں پہنچی۔ انبیاء کے اقوال اس میں ہیں، آسمانی کتابوں کی آیات اس میں ہیں، اس میں واقعات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہر اچھے وسیلے کا انتخاب کیا، ہر اچھے آدمی کا انتخاب کیا، ہر اچھی کہانی کا انتخاب کیا، ہر اچھے بیہیویئر کو مثال بنایا، اور اسی طرح ہمیں سمجھانے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے وہ واقعات جن کا انجام برا ہوا ان کو بھی بیان کیا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کام اچھا ہوا ہے، اس کا انجام اچھا ہوا ہے، اور یہ کام برا ہوا ہے، اس کا انجام برا ہوا ہے، اور آپ نے اس سے ایوائڈ کرنا۔ اور اس میں مختلف طریقے استعمال کیے ہیں۔ کبھی انسان کو اس کے پروردگار کی یاد دلوائی ہے، کبھی خدا نے اپنے نعمتوں کا ذکر کیا ہے تاکہ یہ انسان سیدھا ہو جائے، اور پھر جب نہیں ہوا تو اسے موت سے بھی ڈرایا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو، یاشی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، زیادتی کسی پر کر رہے ہو، فخر کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے، یہ عارضی ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا تاکہ یہ انسان اس زندگی میں سیدھا سیدھا چلے، اپنے لیے مشکلات اکٹھی نہ کرے، اس کی زندگی میں سعادت آئے، اس کی زندگی سے نقمت اور پریشانیاں دور ہو جائیں، اور کچھ چیزوں کی تاکید کی انجام دیں، اور یہ بھی کہا کہ یہ انجام دینے سے ممکن ہے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہوں، ان کا علاج آپ نے کس طرح کرنا۔ مثلا یہ کہا کہ اپنے رشتہ داروں سے ملیں، ملاپ رکھیں، لیکن ممکن ہے ملاپ میں آپ کو جھوٹ بولنا پڑے، وہ جھوٹ آپ نے نہیں بولنا، ملاپ ہی کرنا صرف۔ کہا مل بیٹھ کر مومن آپس میں بات چیت کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ مل بیٹھ کر غیبت کرنا شروع کر دیں، کسی کا مسخرہ کرنا شروع کر دیں، بیہودہ باتیں کرنا شروع کر دیں، گالی گلوچ کرنا چاہتے ہیں۔ مل کر بیٹھنا ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ممکن ہے آپ کو شیطان اس طرف لے جائے، تو آپ سے اس نے بھی اپنے ایوائڈ کرنا۔ ملنا بیٹھنا اچھا ہے، لیکن آپ کسی کی لباس کی وجہ سے اس پر طنز نہیں کر سکتے، کسی کی ہیئر سٹائل کی وجہ سے اس پر طنز نہیں کر سکتے، کسی کا خدا نے لمبا قد بنایا اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، کسی کو خدا نے مسلط کے تحت اس کا جو ہے وہ چھوٹا قد رکھا ہے، اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے، کسی کا چہرہ بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کے دانت کس سٹائل کے ہیں، کسی کے کان کس سٹائل کے ہیں، آپ ان چیزوں کی بنیاد پر کسی کو تنقید نہیں کر سکتے۔ میں بعض کو سوچتا ہوں یہ جو بعض کا مقابلہ حسن رکھتے ہیں یہ انسانیت کے خلاف کہ یہ کون سی عورت جو ہے کیا ہے خوبصورت ہے۔ نہیں، اگر مقابلہ بھی رکھنا ہے تو اخلاق کی بنیاد پر ہونا چاہیے، کردار کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جس نے انسانیت کی خدمت کی ہے، مشینری بنائی ہے، جہاز بنائے ہیں تاکہ انسان آسانی سے سفر کر سکے، ان کو انعام ملنا چاہیے، ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ وہ مسز بن جائے یا مین بن جائے یا مسٹر بن جائے کسی علاقے کا، ایک آدمی کو گاؤں میں نہیں ہے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ کون سا مین آف میچ ہے، وہ اس کو کس طرح آپ مسز قرار دے رہے۔ بس خداوند تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم کچھ کام کریں، لیکن اس کام میں خیال رکھیں کہیں ان کاموں میں کی وجہ سے کسی غلط کام میں بھی نہ پڑ جائے۔ دیکھیں مسجد میں کہا آئیں، نماز پڑھیں، جمعے میں شرکت کریں، لیکن یہ یہاں کر غیبت کرنا شروع کر دیں ہم، تو آنے کا کیا فائدہ؟
یہاں کر ہم تہمت کسی پر لگانا چاہتے ہیں، آنے کا کیا فائدہ؟ آنا ہے آپ نے، لیکن ان چیزوں سے بچنا بھی ہے. آپ نے روڈ پر ڈرائیونگ کرنی ہے، ضروری ہے آپ کے لیے، ضرورت ہے آپ کی، لیکن اوور سپیڈ سے آپ نے بچنا ہے. اپنے حق کو چھوڑنا نہیں ہے، دوسرے کا حق ضائع نہیں کرنا. بے شک. اتنی سستی نہیں کرنی کہ آپ کی وجہ سے ساری ٹریفک رک جائے، اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. درمیانہ کام آپ نے چلنا. یہاں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے درمیانہ کام چلنا ہے تاکہ اسٹریٹ فارورڈ آپ چلتے رہیں، مشکلات آپ کو نہ ہوں. تو آج کی بیس کے لیے امام حسن عسکری کی حدیث کا انتخاب کیا. اللہم صلی علی محمد. انکم فی آجال منکوسہ، تمہارے پاس گنے چنے دن ہیں. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار دن ہیں؟ خدا رحمت کرے، کاظمی صاحب فوت ہو گیا، 98 سال عمر ان کی تھی، بعض لوگ بتاتے ہیں، بعض 92 بتاتے ہیں، لیکن اس دنیا میں نہیں رہنے. 98 سال یا 92 سال وہ ٹاپ ہے، وہ ٹاپ ہے، وہ جی ٹھیک ہے، وہ ٹاپ ہے. اور اس کے بعد انسان چل نہ سکے، بیٹھ نہ سکے، حساب کتاب کا کھا نہ سکے، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے بات نہ کر سکے، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے جی. اور بعض کا اتنا ضعیف لاغر اندام انسان ہو جاتا ہے کہ خواہش کرتا ہے کہ جو ہے وہ اگلی دنیا ٹر جائے تو بہتر ہے جی. دنیا تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، وہ ایام معدودہ، تمہارے دن کم ہو رہے ہیں اور دن تمہارے گنے چنے ہیں. والموت یاتی بغتۃ، اور موت اچانک تمہارے پاس آ جائے گی، اچانک آ جائے گی. موت نہیں بتاتے کہ بھائی آپ گاڑی چلا رہے ہیں لہذا تھوڑا سا یہ منزل پر پہنچ جائے، یہ آدمی سودا اس نے آج نہیں خریدا، آج دوستوں سے ملاقات نہیں کی، آج جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ نہیں دیا لہذا فی الحال اس کو معاف کر دیے، نہیں معاف کر. اس کا ٹائم جو ہے مقرر ہے، اور اچانک آتی ہے. دو چیزیں اس وجہ سے اچانک ہے، ایک جگہ کا بھی پتہ نہیں ہے کہاں آئے گی، دوسرا ٹائم کا بھی پتہ نہیں، تیسرا آپ اضافہ کر دیں یہ بھی پتہ نہیں کس حالت میں ہم ہوں گے. نماز کی حالت میں ہیں، وضو کی حالت میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. حتیٰ بعض کا ہم نے پڑھا ہے تاریخ میں کہ پائلٹ تھا، جہاز چلا رہا تھا، وہاں اس کو ڈیتھ ہو گئی. اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ 2 پائلٹ ہونے چاہیے جی، تاکہ اگر ایک کو کوئی مسئلہ پیش آئے دوسرا مسئلے کو سنبھال لے، کیونکہ وہاں زندگی کا مسئلہ ہے نا جی. ایک آدمی نہیں، 200 300 400 افراد کی زندگی کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایک کو مسئلہ پیش آ اس کی وجہ سے سب کو مسائل پیش آ جائیں، تو انہوں نے انتظام اس کے لیے کیا ہو. الموت یاتی بغتۃ، اچانک آئے گی موت. وَيَذَرُ خَيْرًا مَنْ يَحْسَوْ غِبْتَةً، جس آدمی نے اچھائی بوئی ہے وہ اچھائی کاٹے. ہم اکثر لوگ ذمہ دار ہیں جی، گندم ہے، جو ہے، مکئی ہے، جوار ہے، باجرہ ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے گندم بھی ہو، کاش کی ہو اور باجرہ نکل آیا؟ کبھی ہوا ہے کہ اعلیٰ کوالٹی کی گندم لگائی ہے تو وہ نارمل کوالٹی کی آگے؟ ایسا نہیں ہوتا. جو بوئیں گے وہ کاٹیں. ہاں یہ ہے کہ جو بھی بوئیں گے تھوڑا سا اضافے کے ساتھ کاٹیں گے جی. ایک دانہ بوتے ہیں تو ایک چھٹا نکلتا ہے. ایک اگر نیکی بوئیں گے تو خدا کہتا ہے 10 کا اسے تمہیں ثواب ملے گا. اور نیکی ضائع نہیں جاتی، ختم نہیں ہوتی، اس پر ڈاکہ نہیں ڈلتا، وراثت پہ نہیں جا سکتی. اب ایسا ہو سکتا کہ ایک آدمی نیک تھا، اچھا تھا، پرہیزگار تھا، اس نے 100 نیکیاں کی ہیں، یہ 100 نیکیاں اس کے بیٹے کو مل جائیں، نہیں ہو سکتی. بیٹے نے اپنا عمل کرنا ہے اور یہ آپ سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا کہ بھائی ایک آدمی نیک ہے، مخلص ہے، اچھا آدمی ہے، ڈاکو آئیں اس سے نیکی چھین لیں، پستول رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی نیکی جو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ مختص ہیں، آپ کریں گے تو اس کو آپ کو فائدہ پہنچنا، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، وراثت میں نہیں جا سکتی، لیکن آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا. جس میں سے علم ہے، نیکی ہے، اچھا ہونا ہے، پارسا ہونا ہے، پرہیزگار ہونا ہے، با اخلاق ہونا ہے. نیکی اگر کیا کریں گے آپ بوئیں گے تو خوشحالی جو ہے کاٹیں گے، خوشی آپ کو ملے گی. وَمَنْ يَذْرُ شَرًّا يَحْسُدُ،
ندامتن, جو آدمی برائی بوئے گا, شر بوئے گا, بد اخلاقی بوئے گا, فسق فجور بوئے گا, وہ کیا ہے, پشمانی کاٹے گا, پشمانی کاٹے گا, وہ پشمان ہو جائے گا. آج آپ نے ٹائم نہیں دیا نماز کے لیے, فرض کریں خدا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے, یا کسی آدمی نے کوئی غلط کام کیا ہے, اس نے اپنے لیے بو دیا ہے, برائی کو بو دی, اب اس کا سامنا کیسے کرنا پڑے گا, اس دنیا میں بھی آخرت میں. بچوں کی نسبت غفلت کریں گے, ان کا خیال نہیں رکھیں گے, ان کو اچھا مشورہ نہیں دیں گے, ان کی پرورش نہیں کریں گے, ان کی غلطیوں پر انہیں نہیں ٹوکیں گے, ان کی نیکیوں پر انہیں شاباش نہیں دیں گے. وقت تو گزر جائے گا لیکن اس کو آپ فیس کریں گے. آج اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے, ان کے لیے فاتحہ پڑھیں گے, ان کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے, تو کل آپ کے بچے آپ کے لیے کریں. بس آپ نے نیکی کی بنیاد ڈال دی ہے, اس کا فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے, اس دنیا میں پہنچے گا اور آخرت میں پہنچے گا. بس کوشش کی جائے, اس دنیا میں جو چند دن ہیں جو ہر ایک دن گزرنے سے کم ہو رہے ہیں, اضافہ نہیں ہوتا, کم ہو رہے ہیں, تو ان دنوں میں فائدہ اٹھائیں اور نیکی بونے کی کوشش کریں. اور ایک اور چیز یاد رکھیں, کوشش کریں اپنی زندگی کے دوران نا صدقہ جاریہ کریں. ایک کوئی جگہ بنا دیں, غریبوں کی مدد بھی ہونی چاہیے, صدقے کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے, لیکن کوئی مسجد بنا دیں, کوئی امام بارگاہ بنا دیں, کوئی مدرسہ بنا دیں, جس علاقے میں پانی کی ضرورت ہے کنواں کھودوا دیں, پمپ لگوا دیں. اگر اتنی استطاعت نہیں مسجد بنانی تو مسجد میں جو ہے وہ کوئی چٹائی بچھا دیں, تاکہ آپ کے لیے انویسٹمنٹ ہو جائے, صدقہ جاریہ ہو جائے, اور ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے ثواب رہے. کچھ ثواب عارضی ہیں, ان کا وقت ثواب اسی وقت آپ کو ملے گا, اور کچھ ثواب ایسے ہیں وہ جاری ساری ہیں, نہ ختم ہونے والے ہیں, حتیٰ مرنے کے بعد بھی انسان کو ملے گا. مثلا ایک آدمی کو آپ سلام کرتے ہیں, یہاں آپ کو ثواب حاصل ہو گیا, یہ جاری نہیں, یہاں کلوز ہو گیا. 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی ہے, ثواب آپ کو حاصل ہو گیا, لیکن یہ جاری و ساری نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں مسجد بناتے ہیں, جب تک نمازی نماز اس میں پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. کوشش کریں ایسا کام کریں جو صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے. وَلِكُلِّ ذَارٍ مَا زَرَعَ, ہر ذمہ دار کے لیے وہ ہے جو اس نے کاشت کیا. وَلَا يُسْبَقُ بَطِيءُ بِحَدِّهِ, جس کو کچھ ملنا ہے اس ایسا نہیں ہو سکتا کہ سست آدمی ہے, اس کی تقدیر میں جو لکھی ہوئی ہے اس کی سستی کی وجہ سے رک جائے. سستی کا اس کا نقصان ہے, لیکن کچھ چیزیں تقدیر میں اس کی لکھی ہوئی ہیں, اس کو مل کر رہے ہیں. یہ وَلَا يُدْرِكُ حَرِيصٌ مَا لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ, ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ لالچی آدمی, حریص آدمی, وہ چیز اس کو مل جائے جو اس کی تقدیر میں نہیں. فَمَنْ أُوتِيَ خَيْرًا فَاللَّهُ عَطَاهُ, جس آدمی کو اچھائی مل گئی ہے, نیکی مل گئی ہے, اللہ نے اسے عطا کی. وَمَنْ وَقِيَ شَرًّا فَاللَّهُ وَقَاهُ, اور جو آدمی شر سے محفوظ ہو گیا, گناہ سے محفوظ ہو گیا, خدا نے اسے محفوظ کیا. امام اس حدیث میں توجہ دلوا رہے ہیں ہمیں کہ دنیا کے کام تو تم نے کر لیے ہیں, کر رہے ہو, تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا اپنا کھا رہے ہو, لباس اچھا تم پہن رہے ہو, مکان تمہارے پاس اچھا ہے, گاڑی تمہارے پاس اچھی ہے, تم نے دنیاوی کام کا اپنا ایک اچھا سیٹ اپ بنا لیا ہے. لیکن پوچھنا یہ ہے کہ تم نے قبر کے لیے کیا کیا ہے. قبر کوئی علیحدہ جگہ نہیں ہے, اسی دنیا سے حاصل کی جائے گی قبر کے معاملات. اس کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے, ملاپ ہے, تعلق ہے گہرا. یہاں اگر 1 گھنٹہ آپ نے نیکی میں خرچ کیا ہے تو وہاں آپ کو 10 گھنٹے آسائش میں ملیں گے. یہاں اگر 1 گھنٹہ آپ نے ضائع کیا ہے تو وہاں آپ کے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے. بس اس کا گہرا تعلق. دنیا بری نہیں ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نا دنیا ٹوٹلی بری ہے, وہ صحیح نہیں ہے. اسی دنیا سے لوگ ولی اللہ بنے,
اسی دنیا سے لوگ اولیاء اللہ بنے ہیں، اسی دنیا سے لوگوں نے اس دنیا کے ذریعے کمائی حاصل کی ہے، اور دنیا میں بھی نام رہا اور آخرت میں بھی نام رہا۔ امام حسین نے کہاں شہادت پیش کی؟ اسی دنیا میں۔ حبیب ابن مظاہر نے کمائی کہاں سے کی؟ اس دنیا سے۔ میسم تمار نے کمائی کہاں کی؟ اس دنیا میں۔ یہ دنیا بری نہیں ہے، اس سے کمایا جا سکتا ہے، اس سے اچھائی حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے اللہ کا انعام حاصل کیا جا سکتا ہے۔